اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ اور کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ اور جناب الحاج خالد حسنین خالد صاحب اور بھائی حضر صاحب آخری جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق نبھا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں دیا جلانا، جلا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ حضرات گرامی قدر استقبال کیجئے عالمی شہرت یافتہ آواز وطن عزیز پاکستان کے وہ عظیم ثناخواں جن کے بارے میں پہلے بتا چکا، جن کے چہرے سے سرکاری صلاۃ والسلام کی نعتوں کا فیضان جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میری مراد عالمی شہرت یافتہ آواز وطن عزیز پاکستان کی بڑی خوبصورت شخصیت معتبر آواز جناب الحاج خالد حسنین خالد صاحب تشریف لائیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت عظیم حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر۔ جڑے کھڑے ہو بڑے سونے لگ رہے ہو، جڑے کھڑے ہو بڑے سونے لگ رہے ہو، اگر بہ جاؤ گے تو حسن چ مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بڑی مہربانی تہاڈی تے جڑے بیٹھے ہو، میں بڑی مہربانی جڑے بیٹھے ہو اپنے بیٹھن دا ثبوت دیو، پتہ لگے کہ سرکار دے غلام بیٹھے نے۔ نعرہ تکبیر۔ یہ تے حویلی دی تھکاوٹ نہیں لانی، تے سفر زیادہ لمبا ہے حج صاحب دا، محبت نہ بولو، پتہ لگے سرکار دے غلام سرکار دے عظیم ثناخواں دا استقبال پہ کر دینے۔ نعرہ تکبیر۔ بڑی گل ہے جی، نعرہ تکبیر۔ جدا بازو سلامت ہے بازو این اونچا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جدا سینہ سلامت ہے سینے دا زور لا کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری سیدی مرشدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم السلام علیکم۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقص پناہ میں پیش فرما لیجئے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر لیجئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سارے مل کے پڑھو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سٹیج تو بھی آواز آئے، صلی اللہ علیکہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیکہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، سب اپنے ذوق سماعت کو باوضو کر لو، اور پیار سے پڑھو صلی اللہ علیہ نہیں آواز آ رہی۔ چند اشعار میں نعت کے پیش کرتا ہوں۔ جدوں اعلان ہو جائے نا کہ فلانی تاریخ، فلانے ٹائم، فلانے پنڈ، فلانی جگہ تے محفل ہوئے گی، اعلان ہویا سی نا، اشتہار بھی لگے سن، تسی آئے بھی ہو، تے محفل شروع ہو گئی ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، 120-15 ایل ایچ محفل شروع ہو گئی ہے۔ اچھا نہیں سنیا، 120-15 ایل ایچ بعد نماز عشاء جڑی محفل شروع ہونی سی وہ ہو گئی ہے، لہذا سبحان اللہ بھی کہو تو درود پاک بھی پڑھو۔ محفل دا مطلب اے ہوتا ہے کہ چار جی رل کے کو تھوڑے بندے رل مل کے اللہ دا او دے محبوب دا او دے محبوب دے محبوبان دا ذکر کرن، انہوں کہندے نے محفل، ٹھیک ہے؟ تے اتھے آن اللہ کلیاں بولدا رہے تو پھر وہ گھر ہی بولدا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اڈے کو لا کے پڑھنے دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں پہلا نعت خان ہاں، بلکہ دوسرا وہاں قاری صاحب نے بھی نعت پیش کی تھی، انہوں پہلے بھی نعت پڑھی تے پھر بھی نعت پڑھی، ٹھیک ہے؟ تے ہن تیسری نعت شروع ہون لگی جے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اینا بھی تے نعت ہی پڑھی، لیکن تساں سن چھڑی، بس سن کے سبحان اللہ نہیں کیا نا تے سن چھڑی، صرف شامل رہ کرو، زیادہ دیر تھوڑی سما خراشی اے جتیاں لاؤ جی، جتیاں کوئی گل نہیں، لا کے بہو محفل لا کے بہو یار، اسی وجہ تو برکت نہیں ہوندی، سام کے رکھو لیکن اتنی نہ سامو نہ کہ برکت ہی اڑ جائے۔ تے ایک اور میری گل ابتداء محفل دی، بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں، بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں جنہاں دے سر تے پگڑی ہے یا ٹوپی ہے۔ تربیت دے والے نال تسی کہو گے نعت لی بلایا تے تو تقریر شروع کر دیتی ہے، سمجھو آج دی میری نعت یہی ہے کہ آئندہ جدوں تسی محفل لے چاہو اپنا سر ڈھانپ کے آؤ، آکھو نا سبحان اللہ، ایسے اوکھی نکل دی سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے کہ کنہ لوگاں دی محفل گئے سا، مردیاں پتہ لگے کیڑے والے جاندے نے پہ، پتہ لگے نا کہ اہل سنت دی محفل سی، حضور دے دیوانیاں دی محفل سی، سرکار دے چاہن والے دی محفل سی، اے کسے دے ولیمے تے جاؤ تے بڑا ڈک ڈکا کے تے بڑے 2 دن پہلے تیاری شروع کر دیو، تے کتنے دن پہلے اشتہار لگے سن کہ محفل ہونی ہے، آج دی چھٹی ہے، چلو کوئی نہیں گل نہیں کر کے آئے تھے، جنہ کول ہجے بھی کچھ ہے سر کج لو، علی بھی کچھ ہے جدے کول سر کج لوے تے آئندہ کوشش کر کے، ضرور کوشش کر کے اپنے سر ڈھانپ کے آؤ، پتہ چلے حضور دے دیوانے آئے نے، ایک تے تسی تے آ گئے ہو، نال والا بھی ویکھے نا تاکہ یار ایک دے چلے میں بھی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایس انداز نہ لائے کرو تے اس پیار نہ لائے کرو تے اس پریت نہ لائے کرو، محبت دے نال ایک دفعہ اچھا جی میں پڑھی دے درود پاک تسی پڑھو گے تے میں پتہ چلے گا کنج پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس حساب دا پڑھاں گے نا،
تسی جتنا اچھا پڑھو گے اتنا اچھا پڑھنے دی کوشش کریں گے محبت دے نال بس درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کب کا رسوا کب کا رسوا کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے کب کا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے سرگیدہ تارائے سرگیدہ تارائے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے سانو تیرا سہارا ہے پتہ آپ نو حالاں دا پتہ آپ نو حالاں دا مندیاں نو گل لانا مندیاں نو گل لانا مندیاں نو گل لانا مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا مندیاں نو مندیاں نو گل لانا مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا مندیاں نو گل لانا مندیاں نو مندیاں
دا کم لجپالا ہوئے خیر سفینے دی ہوئے خیر سفینے دی سفینے دی مان غلام دا مان غلام دا بس جھوک مدینے دی مان غلام دا مان غلام دا بس جھوک مدینے دی کیا بات خزینے دی کیا بات خزینے دی سارا جگ کھاندا سارا جگ کھاندا خیرات مدینے دی سارا جگ کھاندا سارا جگ کھاندا خیرات مدینے دی جگ سٹیا ڈولے پیچھے جگ سٹیا شالا ڈھول نہ سٹ چھوڑے ڈولے پیچھے جگ سٹیا شالا ڈھول نہ ڈولے پیچھے جگ سٹیا شالا ڈھول نہ سٹ چھوڑے بڑا خوبصورت مائیا کوئی مڈی وے کماداں دی اس تے تو سہی سبحان اللہ کہنا ہے اسلام آباد دے کماد ہوندہ کوئی نہیں جو نہ کہن سبحان اللہ آکو مل کے آکو سبحان اللہ مڈی وے کماداں دی نالے میرا ماہی لگدا نالے میرا ماہی لگدا نالے جعفری یادا دی نالے میرا وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غرفا من البحر او رشفا من الدیم کہندے جعفری یادا ہی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی لب پہ جب سید عالم کی ثنا آتی ہے پھر تو ہر سمت سے رحمت کی گھٹا چاہتی ہے اور جب نظر اٹھتی ہے سرکار کے روضے کی طرف حضر بھائی جب نظر اٹھتی ہے
سرکار کے روزے کی طرف جب نظر اٹھتی ہے سرکار کے روزے کی طرف پھر دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، ان کی رحمت ہی سے امید کرم ہے ورنہ، ان کی رحمت ہی سے امید کرم ہے ورنہ، ایسا مجرم ہوں کہ کہتے بھی حیا آتی ہے، ایسا مجرم ہوں یا رسول اللہ ان کی رحمت ہی سے امید کرم ہے ورنہ میں تو ایسا مجرم ہوں، ایسا مجرم ہوں کہ کہتے بھی حیا آتی ہے، اور جب وہ آتے سلاموں کی صدا آتی ہے، جب وہ آتے ہیں سلاموں کی صدا آتی ہے، جیسے برسات سے کچھ پہلے ہوا آتی ہے، جیسے برسات سے کچھ پہلے ہوا آتی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ، بڑا خوبصورت کلام مظفر وارسی مرحوم کا لکھا ہوا خوبصورت کلام، اسی میں میں آگے چل کے اپنی حاضری کو مکمل کر لوں گا، محبت کے ساتھ ہو سکے تو شامل ہو جائیے۔ اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بولو اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، آقا اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے، نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا، نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا، نہ میں منگ دیا میں نو زر مل جائے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، آقا اپنی
جانے دے اتر جانے دے مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ وڈے کرم کمائے نہیں بھلا ہووی ککھا وچ پے رول دے سن بخت میرے ککھوں لکھ بنائے نہیں بھلا ہووی کلر شور زمین تے مہربانہ بوٹے پیار دلائے نہیں بھلا ہووی سارا پتا سردار نو کیتیاں دا پردے باتیں پائے نہیں بھلا ہووی بھلا ہووی بھلا ہووی پردے سونیا مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ مہربانہ سلطانہ تیزی شانہ وڈے کرم کمائے نہیں بھلا ہووی ککھاں وچ پے رول دے سن بخت میرے ککھوں لکھ بنائے نہیں بھلا ہووی کلر زمین تے مہربانہ بوٹے پیار دلائے نہیں بھلا ہووی سارا پتا سردار نو کیتیاں دا پردے باتیں پائے نہیں بھلا ہووی آقا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو مل لیندی نہ مل لیندی نہ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں دی وسک لیندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پے جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی کہہ دی اپنی رحمت جانے دے
آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے غین غور حضور ضرور کرنا غین غور حضور ضرور کرنا ترلے کیتیاں تے ہتھاں جوڑیاں دی سانو لوڑ تساڈی ہر ویلے تساں لوڑ کی اساں دے لوڑیاں دی تواڈے در تے ماری ہوئیاں میں دھکیاں دوڑیاں دی ساڈے واسطے تاج سکندریے سائیاں دھوڑ تساڈیاں جوڑیاں دی موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے محبوب جے ہویوں رب کولوں جڑی گل منوائے منوا سکدے محبوب جے ہویوں رب کولوں جڑی گل منوائے منوا سکدے تیری عرش فرش تے پئی پئیے تیری عرش فرش تے پئی پئیے گناہگار چھڑائے چھڑوا سکدے گناہگار چھڑائے چھڑوا سکدے ساری زندگی جو کیتے عمل برے ساری زندگی جو کیتے عمل برے ساڑے نیک لکھائیں لکھوا سکدیں تے خلیل جے پروانے نو جڑا چاویں کول بلا سکدیں آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے کوثر بھی نہیں کی ہے جنت بھی نہیں کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی نہیں کی ہے اے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری بڑی پیاری ربائی بڑا پیارا دوڑا پنجابی دا شاعر نے لکھیا بڑے پیار نہ لکھیا تسی پیار نہ سنو تے کی کہو گے کم از کم اتنے بندے ضرور بولنا کیونکہ باقیاں دے دس دیتا ہے نا میں نہیں بولنا تے جنہ آکھیا ہن تسی سبحان اللہ کہوے سارے او میں پوچھیا عید دے چن کولوں میں پوچھیا میں
سے تنوید کرائی آئی اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ہو جئی رات تائے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ہو جئی رات تائے ہائے کدوں چنا بڑے پیار نال جواب دیندا ہے اس ملک عرب اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہائی اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہائی اس انگل دے سونی انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی آدھے بندے بولے ندی دوبارہ پڑھنے اس عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی آئے تجھے کیا انگل بھوائی آئے اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید دوجی دس صحابی رسول سبحان اللہ بارگاہ رسول سبحان اللہ رات چودھویں مڑ سبحان اللہ پھر ذکر رسول پھر سبحان اللہ حضرت جابر فرماندے نے میں حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا کوئی نہیں سنیا تو مڑ کے ہوتے ہیں میں پیران کھول گیا سا اگلا بندہ اٹھی کے قربان ہو جاندہ ہے صحابی رسول فرما رہے نے میں حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا ایس منے والے بندے نہیں بول دے کہ توڑا کیا پروگرام ہے حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا رات چودھویں دیئے کدی میں آسمان دے چانو وینا پھر میں سیدہ آمنہ پاک دے چانو وینا بار بار لگاتار کدی او دے وینا کدی یہ دے وینا ویک ویک کے صحابی نے جو عقیدہ بنایا شاعر نے حضور دا قصیدہ بنا دیتا کہ میں کہنے نے او چلنا چڑھ دیا چودھویں رات دیا چنا چنا چڑھ دیا چودھویں رات دیا گھٹ تیڑی بھی روشنائی نہیں پر تو گھٹ گھٹ کے چنا گھٹ گھٹ کے نت چڑھنا ہے ان تین وچ داغ صفائی نہیں ان تین وچ داغ صفائی نہیں پھر فیصلہ کیے فیصلہ سنایا فائدہ ہوا عندی احسن من القمر دا خوبصورت ترجمہ کہ بے داغ ہے میڈا
چان عربی بے داغ ہے میڈا سارے آنکھوں تو دل بڑا خوش ہو سی بے داغ ہے میڈا بے داغ ہے میڈا میڈا چان عربی میڈا چان عربی میڈا چان عربی بس بے داغ ہے میڈا چان عربی دے وچ خامی کائی نہیں محبوب میرے دی مثل کوئی میرے رب نے شکل بنائی نہیں نہ بن سکی ہے مثال تیری جواب تیرا آخر میں منقبت حضرت امام علی مقام کے چند اشعار میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا یہ ذکر نجات کا باعث ہے یہ سارے ذکر جو ہیں وہ نجات کے باعث ہیں کوشش کرو کدی آواز نہیں بھی رلدی نا نال آواز نہیں بھی ملدی تے بول لیا کرو اے نہیں ہوندہ وے اتنے بندے آج میں بھی لگ گیا سا رش بڑا سی لیکن میں بھی نال لنگ گیا سا اے ذکر کرو گے تے نال لنگ ہی جاؤ گے نشانی تے ہوئے نا وہ ٹھل جان نشانی تے ہو جائے تے محبت دے نال شامل ہو جاؤ آخری چند کلمات میرے میں پیش کرنا حسین سا کوئی نہیں 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 حسین سا پیر سید نصیر الدین نصیر کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون حسین وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے سن لو پیر صاحب اس مصرے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس دے سامنے امام علی مقام دا نام لیا جاوے ہووے مسلمان او دے سامنے نام لیا جاوے تھوڑا جا حل پوے ہونٹ ہل جان رقت تاری ہو جائے اکھاں چ نمی آ جائے تھوڑا جا جھوم جائے تے سمجھو زندہ ہے وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے
ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے اگر حسین چلائے تو بات چلتی ہے حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں۔ یہ شمر بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا، حسین بولے کہ اس پر بھی صبر کر لوں گا۔ یہ شمر بولا میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں۔ یہ شمر بولا ادھر برچھیاں ہیں بھالے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں۔ یہ شمر بولا کہ طوفان کا میں ریلا ہوں، حسین بولے ہزاروں کو میں اکیلا ہوں۔ یہ شمر بولا میرا قہر جاگ جائے گا، حسین بولے خدا کو بھی منہ دکھائے گا۔ یہ شمر بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں، حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں، حسین سا۔ یا علی، سارے آکھو یا علی، سارے آکھو یا علی، ان پیار نہ لکھو یا علی۔ ہاں یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری، یہ ضروری، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر۔ بغض حیدر، بغض حیدر، بغض حیدر بھی کلیجے کو جلا دیتا ہے۔ بغض حیدر، بغض حیدر بھی کلیجے کو جلا دیتا۔ آتی بھی کیسے چشم تغافل میں روشنی۔ اچھا یار میری منت مان لو، یہ تو تین شیر سن لو نہ، میں پڑھے تھے میں پھٹ پوسا، سن لو۔ آتی بھی کیسے چشم تغافل میں روشنی، آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے، آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے۔ دروازہ 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 شہر علم کا کھلتا رہا، مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے، کچھ لوگ دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا، مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے، کیونکہ بغض حیدر، پتہ نہیں کیا سن لے، بغض حیدر تمہارے دل میں اگر عشق بو تراب نہیں،
جڑے نہیں مندے انہاں نال خطاب ہے تمہارے دل میں اگر عشق ابو تراب نہیں، بہت خراب ہے مٹی، بہت خراب ہے مٹی، فقط خراب نہیں، یقین مانو بہت خراب ہے مٹی، اللہ دی قسمیں بہت خراب ہے مٹی، فقط خراب نہیں۔ سناؤ آخری شعر، ایک آخری شعر تے ایک پنجابی دا دوڑا آخری، ٹھیک ہے؟ سناؤ خیبر و خندق کے قصے اپنے بچوں کو، سناؤ سناؤ خیبر و خندق کے قصے اپنے بچوں کو، کیونکہ کہانی سن کے حیدر کی، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں، اور بچوں کو یہ بھی بتاؤ کہ حسین صاحب، اچھا کیوں کوئی نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کوئی نہیں؟ تقدیر جیسے پاب رکھ کے نیزے دی نوک تے چڑھ کے بوئیں برد یزید نو کر چھڑے آئے، میرے مولا حق تے اڑ، واخذر نصیب غلامانے ودے خوش ہن، بڑے خوش ہن شجرے پڑھ کے، تے منکر شبیر دے مک ویسن، دکھ دکھ کہتے سڑ سڑ، حسین صاحب سارے مل کے آکھو حسین صاحب، یہ عقیدہ ہے بغیر طرز تو آکھو حسین صاحب، حسین صاحب، حسین صاحب، حسین صاحب، حسین صاحب۔ اچھا میں نے چہرے نظر آ رہے ہیں جڑے ہلے بھی ٹس ٹماس نہیں، بھائی کیا پروگرام ہے تہاڈا؟ حسین صاحب تھوڑے تھوڑے ہوٹھ لاؤ تاکہ میرا عقیدہ تھوڑے بارے ٹھیک ہوئے۔ حسین صاحب، حسین صاحب، حسین صاحب، حسین صاحب، حسین صاحب، حسین صاحب، اٹھ اٹھ کے آکھو حسین صاحب، حسین صاحب، حسین صاحب۔ پتہ لگے نا قیامت والے دہاڑے جدوں ونڈ ہوئے نا، ہاں بھئی کدے نے حسین والے جڑے کہندے سن حسین صاحب، حسین صاحب، پھر انج ہاتھ چک سکیے نا، کیوں کوئی نہیں؟ حلق علی اصغر دا چیر گیا سی، جڑا غرمل ماریا تیرے سید پڑیا، الحمدللہ اتوں وگیا خونی نیر، دین نانے دا آن بچایا، دین نانے دا آن بچایا، سید دین نانے دا، دین نانے دا آن بچایا، شاہ بدل دیتی تقدیر، انج ٹیک
کسے نہیں واریا جویں زینب واریا وی جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں عقیدہ کیونکہ ہماری منزل ہے ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامان پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاراں کو مانتے ہیں لیکن بغض حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی سبحان اللہ کیا بات ہے جی سبحان اللہ حضرات یہ گونجتی ہوئی خوبصورت آواز الحاج خالد حسنین خالد صاحب کی اللہ پاک صحت اور تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے اور سایہ عوام اہل سنت پر تا دم آخر سلامت رہے حضرات بڑا خوبصورت انداز آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت فرمایا آئیے چلتے ہیں ایوان کے اگلے بڑے پیارے اور بڑے خوبصورت نام کی جانب ایک نعرے کا جواب آپ سے چاہوں گا آپ نے بڑے ہاتھ اٹھائے محبت سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی نعرہ تکبیر کیا بات ہے جی نعرہ تکبیر ہاتھ اونچا کر کے